یہ چیئرمین آف امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے ہیڈ ہیں، چیئرمین ہیں۔ یہ مفتی بنے جامعہ بنوریا کراچی سے۔ ان کا پروگرام آتا تھا ARYQ TV چینل پہ کویسچن آنسر کا 2006 میں، پھر یہ موو ہوئے اقرا چینل، اقرا TV 2011 میں Q&A آتا رہا، Q&A ود مفتی صاحب۔ پھر اب ماشاءاللہ ان کی خدمات جو ہیں اسلام چینل والے ان کی خدمات حاصل کر رہے ہیں، اسلام چینل UK، اور ان کا اپنا جو ہے YouTube چینل بھی ہے، اس پہ یہ 50 سے زائد ممالک کی ڈاکومنٹری دکھا چکے ہیں، جس میں سب سے جو فیمس ہے آپ سب نے دیکھی ہوگی وہ جو ہے وہ بیت المقدس کی۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں انہیں دعوت دوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اتنا پیشنس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا پیشنس انہیں دیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گا بغیر وقت ضائع کیے مفتی عبدالوہاب صاحب کو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے جی آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں اقبال بھائی کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یونائٹڈ پاکستان جو کمیونٹی ہے اس کا بھی، اور پیس سینٹر کا بھی، کہ جنہوں نے مجھے یہ توفیق دی، اعزاز دیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اصل تو مشاعرہ ہے، ہم سب مشاعرہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور اس مشاعرے کے لیے جو ہے وہ یہ ساری محفل سجائی گئی، اور ماشاءاللہ سارے دولہا نیچے تشریف فرما ہیں، تو تھوڑی دیر بعد وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہا گیا کہ جی مجھ سے کچھ باتیں کی جائیں آپ حضرات کے سامنے۔ تقریریں بہت ہوئیں ماشاءاللہ، آپ نے سنی ہیں، اور سب تھوڑے سے مرجھائے ہوئے بھی ہیں، اداس بھی ہیں، تو ساری اداسی دور ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد ماشاءاللہ۔ بہترین شعراء آپ انجوائے کریں گے ان کو۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی ان سب حضرات کا، اور ان کی کاوشوں کا کہ اتنا خوبصورت پروگرام انہوں نے آج ارینج کیا، اور مجھے آپ حضرات سے ملنے کا ایک موقع دیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو یہ پرویز صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ مجھ سے ملے، پہلی شخصیت یہی تھی جو مجھ سے ملی، اور مجھ سے ملنے کے بعد یہ کہنے لگے کہ جی میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ کہتے ہیں خواب میں ملاقات ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا کس حالت میں ہوئی ہے بھائی؟ اچھی حالت میں ہوئی ہے نا؟ تو میں نے کہا نہیں اچھی حالت میں ہوئی ہے۔ تو ماشاءاللہ آج حقیقت میں بھی ملاقات آپ سب حضرات سے ہو گئی۔ چند گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ نے 18,000 سے زیادہ مخلوقات بنائی، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اس پر ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنے ارادے سے بنایا، اپنے کن سے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کو پیدا کرنے کا تو میں کہتا ہوں کن فیکون، اس چیز کو وجود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو خلقتہ بیدیہ، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلقوا باخلاق اللہ کا مقام دیا، اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کر رہا ہوں، بنا رہا ہوں، لیکن تم نے میرے اخلاق کو اپنانا ہے۔ تو اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ اللہ کا اخلاق جو ہے وہ کئی جگہ پہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ رحم کرنے والی ہے، رحمان ہے، اس کے اندر شفقت ہے، محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو راحمون ہوتے ہیں، جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ یہ فوڈ ہب چلاتے ہیں، تو یہ بھی ایک رحم کا ایک مادہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رحم کرتا ہے میں اس کے اوپر رحم کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ فمن وصلہ اللہ، اور جو رحم کو جوڑتا ہے، جو لوگوں کو جوڑتا ہے، وصلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دیتا ہے۔
اور جو اس کو توڑتا ہے، لوگوں کے درمیان نفرت کو ڈالتا ہے، لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بے رحمی کو ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ حضرات کام کر رہے ہیں رحم کا، محبت کا، لوگوں کو کے اندر محبت پیدا کر رہے ہیں، اتحاد پیدا کر رہے ہیں، یونٹی پیدا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا تو کس وجہ سے بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ نے انسان کو کیا ایسی چیزیں دی کہ جس کی وجہ سے حضرت انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو جو ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جو کچھ اس زمین پر ہے اللہ کہتا ہے اس پوری کائنات میں ہے، وہ میں نے حضرت انسان تیرے لیے بنایا، اور حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتا ہے جن اور انس کو ہم نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو بیان کر رہا ہے، لیکن پہلی بات اللہ نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو جو یہ مقام دیا، اتنا اونچا مقام، اس کے اندر انسان کے اندر ایسی کون سی چیز رکھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ مقام دیا؟ آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے میں یہ چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات میں اور انسان میں بنیادی فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ انسان جو ہے وہ اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہے، جو اس کے ضمیر میں ہے، جو اس کے سینے میں ہے، جو اس کے دماغ میں ہے، وہ بات کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے۔ ابھی ہم جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہم سن رہے ہیں، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، میں اپنی بات جو میرے دماغ میں ہے، میرے دل میں ہے، میرے سینے میں ہے، میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی طاقت عطا کی ہے وہ قوت گویائی عطا کی ہے، اور قوت گویائی انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ کوئی اور مخلوق جو ہے وہ بات نہیں کر سکتی، اپنا جو مدعا ہے وہ بیان نہیں کر سکتی، اپنی جو پریشانی ہے، اپنی جو راحت ہے، تکلیف ہے، جو کیفیات ہیں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ تو حضرت انسان بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے علمہ البیان، ہم نے انسان کو بولنے کی طاقت دی۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلے کہ انسان ممتاز ہوتا ہے اپنے کس سے؟ قوت گویائی سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس ملک کی زبان بولتا ہے، اپنی ماں کی زبان بولتا ہے، جس کو ہم مادری زبان کہتے ہیں۔ تو بولنا انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، بذاتی، فی ذاتی، نفسی، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ ہاں، اچھا بولنا اور اپنی زبان کے اندر مٹھاس کو پیدا کرنا اور اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا، یہ انسان کا کمال ہے۔ بولتے تو سارے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ دیکھو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو اچھی طرح سے بات کرو۔ اللہ جو ہے فرعون جیسا جو سرکش ہے، جس نے خدائی دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ جب موسیٰ کو کہتے ہیں موسیٰ جاؤ اور فرعون کے پاس اذهب إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، کہ اس نے جو ہے وہ سرکشی اختیار کی ہے، تو اللہ موسیٰ اور ہارون کو کہتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، تو جب بات کرنا تو اس سے نرم انداز سے بات کرنا۔ تو لہذا یہ شعراء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی خوبصورت گفتگو کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے اپنے پیغام کو آپ تک پہنچائیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ بات کرنا، اور یہ اللہ نے انسان کو ایک خاصہ عطا کیا۔ اب دیکھیں بات ہو رہی ہے، ہم سب اردو میں بات کر رہے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ کئی ہزار زبانیں ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا، مختلف قبیلوں میں پیدا کیا، لتعارفوا، تاکہ تم تعارف کرا سکو۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو متقی ہے۔ تو دنیا کے اندر کئی ہزار زبانیں ہیں، دنیا کے اندر مختلف قبائل ہیں، مختلف قومیں ہیں، کوئی جو ہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہوگا، کوئی عرب کا رہنے والا ہے، کوئی ایشیا کا رہنے والا ہے، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف کلچرز کے لوگ ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے یہ میں نے صرف تعارف کے لیے پیدا کیا اور تاکہ پہچان کرا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں زبانوں میں سے 3 زبانیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بھی عطا فرمائی ہے اور مقبولیت بھی عطا فرمائی اس عہد کے اندر، جس عہد میں میں اور آپ جی رہے ہیں۔ سب سے پہلی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔
دنیا کے اندر آپ حضرات حیران ہوں گے، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، لکھی جانے والی، بولی جانے والی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو پیغمبروں کی زبان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی زبان بنایا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ احب العرب لثلاث، کہ عرب سے، عربیوں سے، عربی زبان سے محبت کرو 3 وجوہات سے، کیونکہ فإنی عربی، میں عربی ہوں، اور لغت القرآن عربی، اور قرآن کی زبان عربی ہے، ولغت اہل الجنہ، اور جنت کی زبان جو ہے وہ عربی ہوگی۔ تو لہذا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری مذہبی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ عربی عطا کی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اس عہد کی زبان ہے وہ ہے انگریزی زبان، اور اس وقت انگریزی زبان جو ہے، ابھی میں پچھلے دنوں پاکستان گیا تو وہاں پر ایک سیمینار تھا، اور اس سیمینار کے اندر علماء کو بلایا گیا تھا، اور تقریباً 150 کے قریب علماء تھے، اور مجھے انہوں نے ٹاپک دیا تھا کہ انگریزی زبان اور اس کی اہمیت۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے پاکستان جیسا ملک ہو اور وہاں پر مدرسے کے اساتذہ، علماء، مفتی حضرات جمع ہوں، اور ایک مولوی کو یہ ٹاپک دیا جائے کہ وہ انگریزی زبان کی اہمیت کو بیان کرے، تو یہ کتنا مشکل ٹاسک ہے، یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ صرف اس کی ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انگریزی زبان کو اس عہد کی زبان بنایا، اور اس وقت انگریزی زبان جو ہے وہ کمیونیکیشن کی زبان ہے، انٹرنیٹ کی زبان ہے، اور افہام و تفہیم کی زبان ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی زبان ہے، اور بزنس کی زبان ہے، تجارت کی زبان ہے۔ اور اس پہ ابھی میں اس پہ وہ لیکچر نہیں دوں گا، وہ لیکچر 45 منٹ کا تھا، ورنہ سارا ٹائم اس پہ چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر جو عہد کی زبان ہے وہ زبان ہے انگریزی زبان، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم جب پاکستان جاتے ہیں، ہمارے بچے جب یہاں آتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں کہتے ہیں بچوں کو کہ اردو بولو، اردو بولو، اردو بولو، اور جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہم اپنے بچوں کو بولتے ہیں انگلش بولو، انگلش بولو، انگلش بولو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی آپ انگلش بولو گے تھوڑا سا روب پڑے گا خاندان والوں پر، محلے والوں پر، علاقے والوں پر، اور آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اردو میں بولتے ہیں بھائی میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں، تو وہ آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا، لیکن آپ انگلش میں پوچھیں گے تو آپ کو بڑا عزت کے ساتھ لے جا کر بٹھائے گا۔ تو لہذا اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس عہد کی زبان جو ہے وہ انگلش زبان ہے، ایک بات۔ اچھا، تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر اردو کو جو مقبولیت عطا کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص فضل تھا کہ اللہ رب العزت نے بر صغیر کے رہنے والے جو ہمارے مسلمان تھے، جب اسلام یہاں پر آیا اور انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو اسلام پر اتنی محنت کی کہ آپ حضرات کو یہ بات علم میں نہیں ہو کہ دنیا کے اندر اس وقت پوری ہسٹری کے اندر آپ اٹھائیں تو اسلام پر کتابیں عربی سے زیادہ جو ہے وہ اردو کے اندر موجود ہیں، اور اس میں ہمارے جو اکابرین تھے، خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا کے جو علماء تھے، جو ابھی افغانستان اور پاکستان کے اندر ہیں، اور پھر اسی طرح سے ہندوستان کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب مذہب اسلام کو قبول کیا تو اس زبان کو مذہب کی زبان بنایا، اسلام کی زبان بنایا۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو یہ مقبولیت عطا کی۔ اچھا، اس پر کیوں کی، کیسے کی؟ صرف ایک بات ہے، وہ ہمارے جو بڑے تھے، چاہے وہ علماء ہوں، اسکالرز ہوں، شعراء ہوں، چاہے وہ علی گڑھ کے ہوں، چاہے وہ دیوبند کے ہوں، چاہے وہ جو ہے جامعہ ملیہ کے ہوں، چاہے وہ ندوہ کے ہوں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کی اس زبان سے جو محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر آپ کو اردو زبان بولنے والے، سمجھنے والے لوگ ملتے ہیں۔ تو لہذا اس میں تو کوئی دو رائے کی بات نہیں، اور خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی تینوں چیزیں ہمیں دے دی۔ ہم جو ہے وہ عربی بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، ہم سب انگلش بھی بولتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب اردو بھی بولتے ہیں اور اردو سمجھ بھی لیتے ہیں۔ تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اردو کیسے قائم رہے گی؟ اردو رہے گی اس قسم کی مجالس کو قائم کرنے سے۔ یہ بزم سخن کے نام سے ماشاءاللہ ہمارے دوست سہیل زرار خلیش جو ایک پیغام لے کر لندن کے، UK کے گلی گلی، محلوں میں، شہروں میں جا کر جو پروگرام کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے خاص طور پر ہماری جو جنریشن ہے، نیو جنریشن، اس کا ایک تعلق بنے گا اردو کے ساتھ، اور وہ جب بنے گا جب ہماری مائیں، بہنیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں اس زبان کے حوالے سے، آپ نے اگر کسی بھی کلچر کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلا اٹیک اس کی زبان پہ ہوتا ہے، سب سے پہلا اٹیک۔
کہ اس کی زبان کو ختم کرو، آہستہ آہستہ وہ کلچر ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا خود بھی اردو بولیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی اردو میں بات کریں اور ان کو اردو سکھائیں۔ کل میں بیٹھا تھا اپنے گھر کے اندر اور میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ یار میں اس پہ اللہ کا کتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بچے دیے، اور الحمدللہ میرا بڑا بیٹا عبدالواسع محمد آپ حضرات جانتے ہیں بہترین اردو بولتا ہے اور ماشاءاللہ کلام پڑھتا ہے، اور لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پیدا ہوا۔ الحمدللہ میری بیٹی بھی بہت اچھی اردو بولتی ہے، سب کچھ اس کا بھی بہت اچھا ہے۔ یہ جو چھوٹا والا ہے اس نے بڑا تنگ کیا مجھے، یہ جو ہے اردو بولنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو وہ پاس بیٹھا کہتا نہیں بابا مجھے بھی اردو آتی ہے اور میں بھی اردو سمجھتا ہوں، اب میں بھی اردو بولتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار یہ تو میرے لیے خوش قسمتی ہوگی کہ جس دن تو بھی اردو بولے گا اور اردو سمجھے گا۔ اگر آپ حضرات اس کو چیلنج بنائیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کے اندر بڑے بڑے علماء، اسکالر اور شعراء پیدا ہوں گے۔ وہ جب ہوں گے جب والدین اس اہمیت کو سمجھیں گے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اب بس میں ختم کروں گا تاکہ ماشاءاللہ یہ شعراء کی ہم شاعری سنیں، اور دوسری جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، فی ذاتی ہی ہر انسان اس نعمت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی اور مخلوق اس نعمت کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دی ہیں۔ یہ جو انسان ہے یہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور کوئی مخلوق اٹھا کے دیکھ لیں، ساری مخلوقات کو دیکھ لیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتی ہو۔ آج یہ دنیا آپ کو جہاں پر نظر آ رہی ہے اس میں انسان کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کا بھی کمال ہے۔ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتے انسان کے پاس تو یہ دنیا اتنی خوبصورت اور ماشاءاللہ اتنی ترقی یافتہ آپ کے سامنے موجود نہ ہوتی۔ 2 منٹ کے لیے آپ اور میں تصور کریں کہ ہمارا ہاتھ نہ ہوتے، ہمارے یہ دونوں ہاتھ نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے، کس طریقے سے چلتے، کس طریقے سے اپنے کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہاتھ دی ہیں، تو لہذا ان کا استعمال بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور ہاتھوں کا استعمال کیا ہے، دیکھیں ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کیا ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے مسلمانوں کو ہنر نہیں سکھائے، کسی قسم کے ہنر نہیں سکھائے۔ آج پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے، ہم وومن امپاورمنٹ پہ کام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو روزگار پہ کھڑا کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ آج جو ہے کل میرا ایک دوست مجھے دعوت پہ لے کے گیا اور ماشاءاللہ اس نے، میں نے پوچھا تم نے یہ گاڑی خریدی نہیں، کتنے کی خریدی ہے؟ اس نے کہا کہ 42,000 پاؤنڈ کی۔ میں نے کہا یار ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا کیسے خریدی، کیش یا اس پہ؟ کہتا نہیں کیش دے کے خریدی۔ تو میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا تھا کہ میں نے جو کہا کہ بھائی کیوں یہ ماشاءاللہ تمہارے پاس ایسا کون سا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے تم جو ہے تھوڑے سے سالوں کے اندر اپنا گھر بھی خریدتے ہو اور 42,000 پاؤنڈ کی گاڑی بھی خریدتے ہو؟ اس نے کہا کہ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ ان ہاتھوں میں کمال ہے، اس دماغ میں کمال ہے، میرے پاس جو ہے وہ ہنر ہے، اور وہ ہنر میں نے حاصل کیا ہے کہ میں جو کوڈنگ ہے، یہ جو آج کل پوری دنیا کے اندر کمپیوٹر سائنس کے اندر وہ میں کرتا ہوں، اور بڑی بڑی کمپنیاں مجھے ہائر کرتی ہیں اور یہ ہنر مجھے آتا ہے اور یہی ہنر میں اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یہی اللہ کا فضل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ دیے۔ تو لہذا ہاتھوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ایک ہمارے گھر میں ایک آتا ہے پلمبر آتا ہے اور وہ 1 گھنٹے کے اندر ایک کام کرتا ہے، 150 پاؤنڈ کا بل بنا کے چلا جاتا ہے۔ چھوٹا سا کام کرتا ہے 20 منٹ میں 25 منٹ میں اور جو ہے 150 پاؤنڈ کا بل بنا دیتا ہے۔ اور ایک آتا ہے الیکٹریشین اور وہ جو ہے آرام سے کام کرتا ہے اور جو ہے 300 پاؤنڈ کا بل بنا کے چلا جاتا ہے۔ ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے تھے یار تو یہ اسکول کالج یونیورسٹی جانے والا نہیں ہے نا، اس کو دکان کھول دو۔ یعنی اس کو ہم عیب سمجھتے تھے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کو دکان کھول دو۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو دکان کھولنے والا بچہ ہے یہ کل کو جو ہے 100 دکانوں کا مالک ہوگا، کل کو جو ہے ملینر بلینر ہوگا، لیکن کیا اس کو عیب سمجھا جاتا ہے؟ تو خدا را اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن جو بچے پڑھ لکھ نہیں سکتے خدا را ان کو ہنر سکھائیں۔ ان کو میرے گھر کے اندر اے سی لگانے کے لیے لڑکا آیا اور میں نے اس سے پوچھا یار تم دن میں کتنے اے سی لگاتے ہو؟ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں جو ہے دن میں 3 4 لگاتا ہوں۔ میں نے کہا یار ماشاءاللہ تو ایک اے سی لگانے کے 1500 2000 پاؤنڈ لیتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ بس میں نے سیکھا ہے اور آج میرے پاس ٹائم نہیں اور میری ایک کمپنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچہ جو اسپلٹ لگا رہا ہے اور اس کے پاس وقت نہیں اور بہترین زندگی گزار رہا ہے، تو خدا را ہمارے بچے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں پر جو ہے ہم کمپلیکس کا شکار ہیں۔ بچوں کو پڑھانے کے چکر میں پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھائیں۔ اور یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں پہ اپرچونٹیز ہی اپرچونٹیز ہے۔ تو لہذا ایک بات ہو گئی، آخری بات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ پوری مخلوق جتنی بھی کائنات میں مخلوق ہے اس کو نہیں عطا کی، وہ ہے تیسری قلم۔ یہ جو قلم ہے نا، قلم دیکھیں میرے پاس 2 قلم ہے، کیونکہ جب ایک نہیں چلتا تو میں کہتا ہوں دوسرا تو ہونا چاہیے، کم سے کم چلے ضرور۔
تو یہ جو قلم ہے نا، کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے نون کی اور قلم کی اور وہ جو لکھتا ہے۔ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم نے پوچھا یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ تمام انسانوں کی تقدیر لکھ دو۔ یہ قلم ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف حضرت انسان ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے اور کوئی اور مخلوق استعمال نہیں کر سکتی۔ تو قلم کی طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ میں ایک اور مدرسے میں گیا اور وہ بہت بڑا مدرسہ ہے، مجھے کہا گیا کہ جی وہاں پہ آپ نے اسپیچ کرنی ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا کہ ہم پاکستان کے مسلمان، ہم افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا المیہ، اور خاص طور پر ہم کراچی کے رہنے والوں کے ساتھ سب سے بڑا المیہ کیا تھا؟ ہمارے ہاتھوں سے قلم لے کر ہمارے ہاتھوں میں اسلحہ تھما دیا گیا۔ اور مذہبی جماعتوں، اور برا نہیں مانیے گا، میں خود جو ہے میرا بیک گراؤنڈ بھی مذہبی ہے، لیکن کالج یونیورسٹیز کے اندر جہاد کے نام پر جو ہے وہ قلم لے کر کلیشنکوف پکڑائی گئی۔ کراچی کے اندر جو ہے حقوق کے نام پر جو ہے قلم لے کر ان کے ہاتھوں میں کلیشنکوف پکڑائی گئی۔ مدارس کے اندر جہاد کے نام پر جو ہے وہ قلم لے کر ان کے ہاتھوں میں کلیشنکوف پکڑائی گئی، اور وہ بھی جو بیج بویا تھا آج ہم سب مل کر کاٹ رہے ہیں۔ جب قوموں کو تنزلی میں ڈالنا ہو، ان کو تباہ و برباد کرنا ہو، تو ان کے ہاتھوں سے آپ قلم لے لیں اور پھر جو چاہے دے دیں۔ لیکن قلم جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں میں آپ سے آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی تقریر تیار کر کے نہیں آیا تھا میں تو سہیل بھائی سے پوچھ رہا تھا سہیل بھائی وہاں کرنا کیا ہے یار، میں تو آپ لوگوں کا مشاعرہ سننے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہاں کرنا کیا ہے، کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ انہوں نے کہا یار کچھ بھی کہہ دینا۔ تو میں نے کہا اچھا جی کچھ بھی کہہ دوں گا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیں میں ابھی کچھ دن پہلے فرانس گیا اور میں جہاز میں بیٹھا تھا، تو میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھی، اور جیسی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، 1.25 گھنٹے کی، پیرس ٹو لندن، تو وہ خاتون نے جو ہے وہ فوراً ڈائری نکالی اور قلم نکالا، اور قلم نکال کے یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ حضرات کو شاید ابھی تھوڑی طبیعت میں بشاشت نہیں ہوگی، لیکن تھوڑی دیر بعد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ امانت ہے جو میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اس نے قلم نکالا اور قلم نکال کے وہ لکھنا شروع ہو گئی، اور وہ کبھی ایک رسید نکالتی، کبھی دوسری رسید نکالتی، وہ لکھتی۔ تو جب اس نے بالکل آخر کے اندر جب ختم کر لیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی میں اپنے سارے ایکسپینس لکھ رہی تھی اور میں اپنی ڈائری کو مینٹین کر رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا آپ ہمیشہ ایسا کرتی ہو؟ کہنے لگی ہاں ہمیشہ ایسا کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا جب سفر کرتی ہو، جہاں جاتی ہو؟ کہتی ہاں۔ تو میں نے کہا ابھی اس سفر میں آپ نے کیا کیا؟ کہتی میں نے ایک بجٹ بنایا تھا، تو ابھی میں نے کیلکولیشن کی کہ میں نے اس بجٹ میں رہی یا اس کو کراس کیا۔ میں نے کہا یار بڑی اچھی بات ہے۔ تو پھر میں نے کہا اور ڈائری میں؟ کہنے لگی کہ میں اسی ڈائری کے اندر میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے میں کس ملک میں گئی تھی اور میں نے وہاں پہ کتنے پیسے خرچ کیے تھے اور کن کن جگہوں پہ گئی تھی اور وہاں میں نے کیا 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 تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، واپس آیا، میں نے اپنی وائف کو بولا، میں نے کہا تمہیں لکھنا آتا ہے؟ کہتی ہاں آتا ہے۔ میں نے کہا یار میں نے دیکھا میرے گھر میں سب کو لکھنا آتا ہے، سب بہن بھائیوں کو لکھنا آتا ہے، سب کو لکھنا آتا ہے، لیکن میں نے کہا یار صرف لکھنا صرف امتحان پاس کرنے کے لیے رہ گیا۔ کہتی ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا کبھی تمہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ڈائری بنا رہی ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ میں خود تو چلے سفر نامے لکھتا ہوں، کالم بھی لکھتا ہوں اور الحمدللہ، لیکن میں نے کہا کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ لوگوں کو کہ گھر میں بیٹھ کے لکھ رہے ہوں، خواتین لکھ رہی ہوں، بچے لکھ رہے ہوں اور صرف امتحان میں پاس کرنے کے لیے لکھتے ہوں۔ تو کہنے لگی ہاں یہ بات تو ہے۔ تو میں نے اس کو یہ واقعہ سنا، میں نے کہا دیکھو ہماری جو تنزلی کی وجوہات ہیں نا، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم قلم سے دور ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ کہتا ہے وہ ذات جس نے تمہیں قلم کے ذریعے سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان کو نہیں پتا تھا اللہ نے وہ سکھایا۔ یہ اگر قلم نہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں ہمارے سامنے یہ ہسٹری، انسانی تاریخ اور یہ بڑی بڑی کتابیں ہم کہاں سے پڑھتے؟ بھائی لکھنے والے تھے تو ہم پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو خدا را آپ خود بھی لکھنا شروع کریں اور اپنے بچوں کو بھی لکھانا شروع کریں۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، اگر آج یہ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو لکھنا تو سکھاتے ہیں لیکن ان کو ہر موضوع کے اوپر، ہر ٹاپک کے اوپر لکھنا سکھائیں گے، بولیں گے لکھو، تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو وہ مقام عطا فرمائیں گے، وہ عزت عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو عطا کی ہے۔ یہی چند باتیں تھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے گزارش کرنی تھی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا، اور پیس سینٹر کے لیے جو میری آرگنائزیشن ہے امہ چیریٹی انٹرنیشنل، اس کی طرف سے ان حضرات کو میں 10,000 پاؤنڈ کا عطیہ دیتا ہوں، اور تاکہ آج کی اس تقریب کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ تو بہت بہت شکریہ جی آپ حضرات کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ